الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کے دن جو موضوع چل رہا تھا، جس کے اندر مبادرت الی الخیرات یعنی بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت کرنا، اچھے کاموں کی طرف لپکنا، اچھے کاموں کے اندر مسابقت اختیار کرنا، یہ بیان کیا گیا تھا۔ اور اسی سے متعلق آج جو ہے ایک طویل حدیث کہ جن کے ٹکڑوں کے اندر اس مبادرت الی الخیرات کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کہ کیا تم اس فقر کا انتظار کر رہے ہو جو بالکل بھلا دینے والا ہے؟ یعنی آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عیش و عشرت کی زندگی عطا فرمائی، ابھی خوشحالی کا زمانہ ہے، ابھی بینک بیلنس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، گاڑیاں بھی موجود ہیں اور بنگلے بھی موجود ہیں، عیش و عشرت کی ساری چیزیں مہیا ہیں، کھیتی باڑی موجود ہے، پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ایسی خوشحالی کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت میں لگنا یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ لہٰذا ابھی جانے تو بعد میں دیکھیں گے، ابھی جانے تو بعد میں دیکھیں گے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ بیوقوف ایسی چیزوں کے اندر کہ جب تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں ابھی خوشحالی کی زندگی کے اندر اعمال کو چھوڑ دوں، تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کیا پھر ایسی غریبی کا انتظار ہے کہ جو غریبی تمہیں اللہ سے بھلا دینے والی ہو؟ کیا اس غریبی کا انتظار کر رہے ہو کہ چلو ابھی وقت ہے، ابھی مال ہے، ابھی صحت ہے، ابھی ساری چیزیں موجود ہیں، جب یہ ختم ہو جائے گی، مال و دولت ختم ہو جائے گا، بینک بیلنس ختم ہو جائے گا، بنگلے گاڑی ختم ہو جائیں گے، عیش و عشرت کے سامان ختم ہو جائیں گے، فقیری اور غریبی کا دور دیکھنے کو ملے گا، اس وقت دیکھیں گے کہ اعمال کے اندر لگ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے کہ اگر ایسے فقر کا انتظار کرتے ہو تو سن لو، ایسے فقر کے اندر آدمی تو اور اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ فقر کی زندگی بڑی عظیم الشان اور بہت زبردست مصیبت کو لے کر کے آتی ہے۔ آدمی اپنے فرض منصبی کو بھول جاتا ہے، آدمی اپنی ضروریات کو بھول جاتا ہے، آدمی اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے، آدمی اپنے والدین کو چھوڑ دیتا ہے۔ فقر کا زمانہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ مصیبت کوئی آسان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس فقر کے آنے سے پہلے خوشحالی کی زندگی کے اندر اللہ کو یاد کر لو، خوشحالی کی زندگی کے اندر اللہ کو منا لو، خوشحالی کی زندگی کے اندر اللہ سے تائب ہو جاؤ، خوشحالی کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی تلاوت کرو، خوشحالی کی زندگی کے اندر جو ہے اللہ سے جڑ جاؤ۔ دوسرا فرمایا او غنى مطغيا، کیا ایسی مالداری کا انتظار ہے جو سرکشی کے اوپر ابھار ہے؟ یعنی یا تو آدمی غریب ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں کہاں عبادت میں لگوں، ابھی تو میں کچھ مال کما لو، ابھی تو میں کچھ بینک بیلنس جمع کر لو، ابھی میں بیوی بچوں کے گزارے کے لیے کچھ انتظام کر لو، ابھی ساری چیزیں مہیا کر لو۔ اور ایک آدمی مال والا تو ہوتا ہے لیکن حریص المال ہوتا ہے، مال کا حریص ہوتا ہے،
کہ ایک رکعت میں ہے لیکن ابھی اور بڑھا ہوئے، اس کے بعد دیکھیں گے کچھ نمازیں پڑھیں گے، کچھ روزہ رکھ لیں گے، کچھ تلاوت کر لیں گے، کچھ جماعت میں چلے جائیں گے، لیکن ابھی رہنے دو، ابھی ایک رکعت میں سیٹنگ نہیں ہوئی ہے، دوسرے کا انتظار ہے، ایک رکعت سے کمپلیٹ ہو جائے، دوسری کی سائز میں بنانے کا پلان ہے وہ بھی پاس ہو جائے، اس کی ساری مٹیریل آ جائے، وہ سارا پیمنٹ چکا دے، وہ کنٹینر آ جائے، وہ بیگ بیلنس ادھر سے ادھر ہو جائے، اس کے بعد جو ہے میں سوچتا ہوں کہ نیک عمل کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو اللہ نے مال نہیں دیا یا دیا ہے لیکن وہ اور تمنا کے اندر ہے، یعنی اس مالداری کے انتظار میں ہے کہ جو مالداری کیا کرتی ہے، سرکشی کے اوپر گزارتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسی مالداری کا انتظار مت کرو، ورنہ جب آدمی کے پاس مال آتا ہے، آدمی کے پاس بینک بیلنس آتا ہے تو اللہ کو اور زیادہ بلانے والا ہوتا ہے۔ یہ مال آدمی کو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ دور کرنے والی چیز ہے۔ اس وجہ سے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جس حالت میں ہو اسی حالت کے اندر لگ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اور اسی حالت کے اندر رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مصائب کے اوپر صبر کر لو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر سے الزام بنا۔ تیسرا جملہ فرمایا او مرضا مفسدا، تیسرا جملہ عجیب فرمایا او مرضا مفسدا، کیا ایسی بیماری کا انتظار ہے کہ جو بیماری تمہاری عقلوں کو اڑا دے، مفسدا جو بیماری تمہاری صحت کو خراب کر دے، جو بیماری تمہاری قوت کو خراب کر دے، تمہاری طاقت کو ملیا میٹ کر دے، کیا اس بیماری کا انتظار ہے، اس وجہ سے تم عمل نہیں کر رہے ہو کہ چلو ابھی اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، باڈی دی ہے اور دماغ تیز دیا ہے، ابھی جو ہے ابھی عبادت میں لگ کر کے کیا کریں گے، ابھی چھوڑو، ابھی جو ہے اپنی جوانی کے اندر اور اپنی صحت کو جو ہے بہت مستی کے اندر لگا دے، اپنی صحت کو مال کمانے کے اندر لگا دے، اپنی صحت کو بیوی بچوں کے ساتھ تماشائی کے اندر لگا دے، اپنی صحت کو سیر و تفریح کے اندر لگا دے، اپنی صحت کو خوشبیش زندگی گزارنے کے اندر لگا دے، ابھی تو یہ وقت ہے، بعد میں جب دیکھیں گے کہ بیماری آ جائے گی اس وقت تصویر لے کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ایسی بیماری کا انتظار ہے کہ جو تمہارے صحت کو خراب کر دے، تمہاری طاقت اور قوت کو ختم کر دے، تو تم سن لو کہ جب وہ بیماری آئے گی تو تم کہیں کے نہیں رہیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے، اس لیے کہ جو آدمی صحت کے زمانے میں کام نہیں کر سکا وہ بیماری میں کیا کرے گا، جو چلتے پھرتے نہیں کر سکا وہ سونے کی حالت میں کیا کرے گا، جو قوت کے زمانے میں نہیں کر سکا وہ بیماری کی حالت میں کیا کرے گا، جو جوانی کی حالت میں نہیں کر سکا وہ بڑھاپے میں کیا کر سکے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بیماری کا اگر انتظار کرتے ہو تو اس کے انتظار کو چھوڑو، اور جو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس صحت کو غنیمت سمجھ کر کے، اس صحت سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کے احکام کے بجا لانے کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے اتارنے کے اندر اور سنت اور شریعت کو زندہ کرنے کے اندر اپنے آپ کو تیار کر لو، یہ وقت ہے۔ اور پھر چوتھی چیز فرمائی او ہرمن مفندن، او ہرمن مفندن، کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے کہ جو بڑھاپا تمہاری عقل کو ختم کر دے، جو بڑھاپا تم کو ہٹیا دے، تمہاری عقل کو بے قوت کر دے، کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے کہ ابھی جوانی ہے، جوانی کو موج مستی کے اندر استعمال کر لو، بڑھاپا آئے گا بستر کے اوپر سویا رہوں گا، بیٹھا بیٹھا تسبیح پڑھ لوں گا، نمازیں پڑھ لوں گا، ابھی تو جوانی ہے، جوانی کو موج مستی کے اندر لگانے دو، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، میں تو جوان ہوں، ابھی تو میں نے دنیا کہاں گھومی ہے، ابھی تو میں نے دنیا کی چیزوں کو کہاں دیکھا ہے، ابھی تو میں نے اپنی جوانی کی مستیوں کو کہاں نکالا ہے، ابھی تو میں نے جوانی کے ناز نخروں کو کہاں ابھی پیدا کیا ہے، ابھی تو میں نے فیشن کو کہاں اپنی زندگی کے اندر داخل کیا ہے، ابھی تو میں نے جوانی کی ساری
سارے عزائم کو میں نے ابھی پورا کہا کیا ہے اور ابھی سے میں عبادت میں لگ جاؤں گا تو پھر میری جوانی تو ویسے ہی چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایسے بڑھاپے کا انتظار کر کے اپنی عبادت کو چھوڑ رہے ہو، ایسے بڑھاپے کا انتظار کر کے اپنی جوانی کو بیکار کر رہے ہو، ایسے بڑھاپے کا انتظار کر کے اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزار رہے ہو۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ سن لو او حرمن مفندا، کہ جب وہ بڑھاپا آئے گا تو تمہیں مٹیا دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ رات ہے یا دن ہے۔ آدمی بوڑھا ہوتا ہے، چارپائی کے اوپر پڑا رہتا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرے پیشاب بستر کے اندر کر دیا یا بیت الخلا کے اندر کر دیا، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے یا جماعت کا وقت ہو رہا ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ رات ہے یا دن ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے چیز دینے والا مرد ہے یا عورت ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز دینے والا میرا گھر کا آدمی ہے یا پرایا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا ان بڑھاپے کا انتظار کر کے اپنی جوانی کو ویسے ہی ضائع کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بڑھاپا آئے گا تو انسان جو ہے اپنی عقل کو کھو بیٹھے گا، کچھ نہیں، وہ چاہے گا پھر بھی کچھ نہیں کر سکے گا، اس کی عمر کیا ہوگی لیکن بڑھاپے کی وجہ سے وہ تھک چکا ہوگا، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے پہلے سے متنبع کر دیا بڑھاپا کیا چیز ہے، بڑھاپا کیا چیز ہے۔ بڑھاپا ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ جب آدمی اور ذل عمر کی طرف چلا جاتا ہے، بدترین عمر کہ جس کے اندر آدمی ہر کسی آدمی کا محتاج، مرد کا محتاج، عورت کا محتاج، بچوں کا محتاج، سب کا محتاج، ایسی حالت کے اندر عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کے اندر لگائے، روزے اور تلاوت کے اندر لگائے، اللہ کی یاد دہانی کے اندر لگائے، ذکر و تلاوت اوراد و وظائف کے اندر لگائے، اپنی زبان کو لگام دینے کے اندر لگائے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے اندر لگائے، سنت اور شریعت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے لگائے۔ جوانی کو ویسے ہی نہ گزار دے، ورنہ جوانی کے بعد بڑھاپے کے اندر آدمی کی صرف تمنا ہوتی ہے، کچھ کر نہیں پاتا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی او موتن مجہزا، کیا تم ایسے موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ دھمکے گی، جو اچانک تمہیں پکڑ لے گی۔ قرآن کریم کی دوسری جگہ میں ارشاد ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں آ پکڑے گی، یہاں تک کہ کسی مضبوط قلعے کے اندر بھی بند ہو جاؤ گے موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر کے پکڑ لے گی، موت سے کوئی آدمی نہیں چھوٹ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں او موتن مجہزا، کیا ایسی موت کا انتظار ہے کہ جو اچانک تمہیں پکڑ لے، اس لیے کہ موت کبھی کبھی نوٹس بھی دیا کرتی ہے اور موت کبھی بغیر نوٹس کے اچانک بھی آ جایا کرتی ہے، نوٹس بھی دیتی ہے، اور اکثر جو ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بغیر نوٹس کے بھی جو ہے موت دے دیتے ہیں۔ اور آج کے اخبار، آج کی میڈیا یہ چیزیں بتا رہی ہے، آج کی خبریں جب نشر ہوتی ہیں ان کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ ٹھوکر کھانے سے مر جاتے ہیں، لوگ جو ہے اوپر سے نیچے گرنے سے مر جاتے ہیں، 4 پائی فرد سے نیچے گر کر کے جو ہے مر جاتے ہیں۔ ایک آدمی کی ٹھوکر لگی گرا اور مر گیا، پتھر کی ٹھوکر لگی گرا اور مر گیا، یعنی اچانک موت، کہ نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی جو ہے آنکھوں کے اندر کمزوری ہے کہ نہیں دکھا تھا اس وجہ سے، بالکل صحت ہے، اچھی طرح دکھتا ہے، چشمے کی بھی ضرورت نہیں، صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، پیروں کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اچانک موت آ جاتی ہے۔ اسی لیے ایک زبردست حکایت ہے، زبردست حکایت۔ وہ حکایت کیا ہے؟ ایک آدمی نے ملک الموت سے پوچھ لیا، ملاقات ہو گئی، کہا کہ اسرائیل آپ بڑے عجیب ہو، آپ بولے بڑے عجیب ہو، آپ کے دماغ میں جب کوئی بات آتی ہے کہ مجھے پورا آدمی کی روح قبض کرنی ہے تو چلے آتے ہو، آپ کو کوئی چیز روکتی نہیں ہے، آپ نہ کسی کو پوچھتے ہیں، بغیر پوچھے، بغیر نوٹس دیے ہوئے، بغیر کسی کو اطلاع دیے ہوئے چلے آتے ہیں اور موت نکال کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ بھائی
جتنی نوٹس میں دیتا ہوں اتنی نوٹس کوئی دوسرا نہیں دیتا ہے۔ ملک الموت نے کیا کہا؟ جتنی نوٹس میں دیتا ہوں اتنی نوٹس کوئی اور نہیں دیتا ہے۔ تو کہا کہ وہ نوٹس کیا ہے؟ کہا کہ دماغ کے اندر سر دکھتا ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو بولے سر کا دکھنا یہ بھی نوٹس ہے، بخار کا آ جانا یہ بھی نوٹس ہے، 2 پیر کے بجائے 3 پیر کا ہو جانا یعنی لکڑی کا آ جانا یہ بھی نوٹس ہے، داڑھی کے اندر اور سروں کے اندر سفید بال کا آ جانا یہ بھی نوٹس ہے۔ یہ ساری نوٹس ہے، انہوں نے گنوانا شروع کر دیا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ نوٹس میں بھیجتا رہتا ہوں لیکن لوگ میرے نوٹس کو دھیان میں ہی نہیں لاتے اور اپنی تیاری کے اندر رہتے ہی نہیں ہے۔ میں نے تو پہلے سے ان کو نوٹس بھیج دیے کہ بیٹے اب تیار ہو جاؤ، اب میں اچانک آؤں گا، لیکن وہ لوگ میری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، میرے نوٹس کو پتہ ہی نہیں ان کو۔ جب سر کے اندر سفید بال آ گئے تو چلو میں آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ، ملک الموت آ جائیں گے، مہمان میں آ جائیں گے، کوئی ٹھکانا نہیں۔ تو کہا کہ میری نوٹس کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائیں گے کہ کیا ہم نے تم کو عمریں نہیں دی تھی کہ اس عمر کے اندر، اس زندگی کے اندر تم اگر کوئی آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو اس عمر کے اندر نصیحت حاصل کر سکتا تھا، لیکن تم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تم کو اطلاع دینے والا نہیں آیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ نذیر سے مراد پیارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ اللہ کے رسول نے آ کر کے امت کو یہ ہدایت دی کہ اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے آپ کو جو ہے اعمال سے سجا لو، کب موت آ جائے گی کوئی ٹھکانا نہیں، اور اللہ کے سامنے تم کو حاضری دینی پڑے گی، پیشی ہوگی اور تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا نذیروں سے مراد سفید بال ہے۔ جب سفید بال آ جاتے ہیں یہ نوٹس ہے، یہ ڈرانے والی چیز ہے کہ اب سفید بال آنے کی وجہ سے اب کب میرے پاس جو ہے مجھے کوئی موت آ جائے اور میرے روح کو قبض کر لے۔ اور تیسری چیز نذیروں کی تفسیر کے اندر لکھی کہ پوتے کا پیدا ہو جانا، یعنی آدمی کی اپنی اولاد کی اولاد یعنی پوتوں کا پیدا ہو جانا، یہ بھی نذیروں یعنی ڈرانے والا ہے کہ جب آدمی کی اولاد کے اندر پوتے پیدا ہو جاوے تو سمجھ لو کہ اب جو ہے ڈرانے والا آ گیا ہے پوتا، یعنی وہ پوتا آ کر کے یہ ڈرا رہا ہے اپنے دادا کو کہ اب تیاری میں لگ جاؤ، اب تیاری میں لگ جاؤ، اب ملک الموت کب آ جاوے، آپ کی روح کب جو ہے کم تو ہو جائے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اسی لیے موت، ایسی موت کے انتظار کے اندر مت رہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ ہے، موت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، سمجھدار ہوشیار اور عقل مند وہ شخص ہیں جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو پہلے ہی سے تیار کر لے، اعمال صالحات سے سجا لے، یہ عقل مند اور ہوشیار شخص ہے۔ اور پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کیا تم دجال کا انتظار کر رہی ہو کہ دجال آئے گا؟ ابھی تو جو ہے حالات سازگار نہیں ہے، اعمال کا وقت نہیں ملتا ہے، اعمال کا ایسا ماحول نہیں ہے، ابھی جانے دو، دجال آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ ارے دجال کا زمانہ تو بہت خطرناک ہوگا، اس وقت کسی کو ایک عمل کرنے کی بھی توفیق نہیں ملے گی، اس وقت آدمی مارا پھرے گا۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے اس کو پہاڑوں کی سیر کرنی پڑے گی، اس کو وادی اور جنگلات کا جنہیں سفر کرنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ اپنے ایمان کو بچا سکے گا۔ تو کیا اس کا انتظار کر رہے ہو؟ نہیں، ان کے انتظار سے پہلے تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اور ساتویں چیز فرمائے اب اس کا کیا قیامت کا انتظار ہے؟ قیامت تو بہت خطرناک چیز ہے، ایسی مصیبت ہے کہ جس مصیبت کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ ایسی مصیبت کے آنے سے پہلے، ایسی سخت قیامت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے اندر ڈال دو، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنا لو، اللہ کے روزوں کو
جو ہے پورا کرنے والے بنا لو، اللہ کی اطاعت کے اندر اپنا ایک ایک لمحہ گزارنے والے بن جاؤ، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے اندر اپنے آپ کو ڈال دو، اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ وقت ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزار لو، ورنہ یہ 7 چیزیں اگر ہمارے سامنے آ جائے گی اور ان کے انتظار میں رہیں گے تو زندگی برف کی طرح پگھل جائے گی، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان 7 چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔